میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ اس سادہ سے ایک سماجی معاہدے کو، سوشل کنٹریکٹ کو، معاشرتی ایک ذمہ داری کو، نکاح جیسی عبادت کو، ایمان کے حصے کو، انبیاء کی سنت کو، ہم نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا ہے، کیسے اس کو ایک بوجھ بنایا ہے، پاؤں کی زنجیر بنایا ہے، گلے کا توق بنایا ہے، شیطان کو خوش کرنے کی ایک تقریب بنائی ہے۔ اور مجھے معاف کیجیے گا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ الفاظ بھی کہہ دوں کہ ہم نے شادی کو اللہ کی حدوں سے بغاوت کا ایک اعلان بنایا، اور یوں لگتا ہے شادی کی تقریب کو دیکھ کے کہ جیسے اعلان ہو رہا ہو کہ اللہ آج کے دن تیری اور تیرے دین کی چھٹی ہے۔ پیغمبر کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں ہم نہیں جانتے، تو کیا کہتے ہیں ہمیں کوئی سروکار نہیں، قرآن کیا کہتے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں۔ یہی تو موقع ہے اپنے آپ کو دکھانے کا، تو ہم نہ تیری مانیں گے نہ تیرے پیغمبر کی مانیں گے، ہم اپنی مرضی کے مطابق یہ کام کریں۔ اور اس مرضی کے اندر ہم نے کیا کچھ شامل کر دیا ہے جس سے وہ ایک بہت بڑا بوجھ بن گیا ہے، اس میں سے چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سر فہرست سب سے بڑا بوجھ ہم نے یہ بنایا ہوا ہے کہ اس نکاح کو نکاح نہیں رہنے دیا، وہ جو ایک تقریب تھی یا زیادہ سے زیادہ دو تھی، نکاح ہو اور اس کے بعد ولیمہ، ہم نے اس کو کھینچ کے 10-12 تقریبات، 10-12 محفلیں، 10-12 نجائز بوجھ، 10-12 قسم کے اللہ کی بغاوت کے جشن بنا دیے۔ منگنی کا علیحدہ جشن ہے، مہندی کا علیحدہ جشن ہے، مایوں بٹھانے کی علیحدہ رسم ہے، دن مقرر کرنے کی علیحدہ رسم ہے، اس کو اناؤنسمنٹ کرنے کی علیحدہ رسم ہے۔ اضافے پہ اضافے پہ اضافے، اتنے اضافے کہ نکاح کی جو سادہ سی تقریب میں نکاح تھا اور ایک ولیمہ، اس کو اضافہ کرتے 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 ہم نے یہاں تک پہنچا دیا کہ بعض فضول خرچ اور اپنی دولت کی نمائش کرنے والے گھرانوں نے منگنی کی تقریب بھی ایسے کرتے ہیں کہ اس میں 10-15 بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے، 10-12 نوجوانوں کا فرض ادا کیا جا سکتا ہے، گھروں کو آباد کیا جا سکتا ہے، اور پھر ہر ایک جشن کے اندر 20 قسم کی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ منگنی کو باقاعدہ ایک تقریب بنانا یہ ناجائز اور فضول رسم ہے۔ منگنی تو ہے شریعت میں، آپ کسی کے گھر جائیں گے، اس سے اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی ریکویسٹ کریں گے، گزارش کریں گے، یہ تو ایک نیچرل اور فطری چیز ہے، لیکن اس پہ بھی کارڈ چھپوا دینا، اس پر بھی لاؤ لشکر کو اکٹھا کر لینا، اس پر بھی لمبا چوڑا اہتمام کرنا، اس کو بھی شادی جیسا ماحول بنا دینا، شریعت میں اس کی تو کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، اور واضح طور پہ یہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسی رسم کہ باقاعدہ اس موقع پہ پھر ابھی نکاح نہیں ہوا، رشتہ فائنل نہیں ہوا، لڑکا اپنی منگیتر کو سب کے سامنے ہاتھوں کو ٹچ کر کے انگوٹھی پہنائے، اور وہ ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائیں، جملے کسیں،
سب کے سامنے بے باکانہ بے حیائی کے انداز میں بیٹھیں اور پھر اس کے بعد ان کو آپس میں یوں سمجھ لیا جائے جیسے ان کا نکاح ہو گیا ہے، حالانکہ صرف بات چل رہی ہے نا، ابھی تک وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں۔ بے حیائی، بے غیرتی، بے حمیتی، جہالت، حماقت اور دین سے دوری نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ بعض گھروں کے اندر والدین خود اپنی بیٹی کو موبائل لے کے دیتے ہیں کہ اور اجازت دیتے ہیں کہ تم اپنے منگیتر سے بات کرو، اس سے تعلق آگے بڑھاؤ، اس کے ساتھ راہ و رسم پیدا کرو۔ اور بعض جو اس سے بھی بڑھ کے بے حیا ہو جاتے ہیں، وہ ان کو گھومنے پھرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں، ہوٹلنگ کی بھی اجازت دیتے ہیں، انفرادی ملاقات کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، منگنی ہو جانے کے باوجود لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی غیر محرم ہیں جیسے وہ ہیں جن کی منگنی نہیں ہے، جیسے تب تھے جب منگنی نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں۔ جس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ معاشرے کے عرف کے مطابق کسی بھی طریقے سے لڑکا اپنی منگیتر کو کسی بھی احسن، مہذب، شائستہ طریقے سے دیکھ سکتا ہے، صرف دیکھنے کی رخصت اور اجازت ہے۔ اس کو کھینچا تانی کر کے ہم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور اس کے نتیجے میں کیا بربادیاں ہو رہی ہیں، کیسے کیسے غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں، اور کیسے کیسے گھر اجڑ رہے ہیں، اس کی داستانیں بہت طویل ہیں۔ یاد رکھیے، منگنی کا صرف شریعت میں اتنا ہی مطلب ہے کہ ایک شخص نے ایک جگہ پہ رشتہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، بس اس ارادہ کرنے سے ابھی ان کا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا، بات کر لی ہے، اس سے نکاح نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، وہ ایک دوسرے کے لیے محرم بھی نہیں بنے، میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں ہوا، ان کے لیے بات کرنا ویسے ہی آپس میں حرام اور ناجائز ہے جیسے منگنی سے پہلے ناجائز اور حرام تھی۔ کھلے ملنا ملانا ویسے ہی حرام ہے جیسے منگنی سے پہلے تھا۔ صرف ایک چیز کی رخصت تھی کہ چونکہ اس بچے نے زندگی گزارنی ہے اس لڑکی کے ساتھ، بچی کے ساتھ، تو کسی اچھے، مناسب، شائستہ طریقے سے ایک نظر اس کو دیکھ سکتا ہے۔ باقی سب اس کے ساتھ جو ہم نے ناجائز چیزوں کو جائز بنایا ہے، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی من گھڑت شریعت ہے، اور معاشرے کی فضول رسمیں۔ آپ کی بیٹی اللہ نہ کرے جب منگنی ٹوٹے گی، اگر آپ نے ایسا ماحول بنایا تو اس کو اتنا ہی دکھ ہوگا جیسے طلاق ہوئی ہے۔ ان کے آپس کے معاملات پوری زندگی کے لیے تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک لڑکے کی دنیاوی طور پر بھی سوچ اور نفسیات میں یہ چیز آتی ہے۔ میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ میرے ساتھ ایسے بات کرتی ہے تو کہیں اور بھی اس کی منگنی رہی ہوگی، وہاں بھی یہ سلسلہ رہا ہوگا، کسی اور جگہ بھی ایسا سلسلہ رہا ہوگا، فلاں جگہ بھی یہ سلسلہ رہا ہوگا، فلاں جگہ بھی سلسلہ رہا ہوگا۔ اسی سے بدگمانیاں جنم لیتی ہیں، غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہدایات پہ رک جائیں، ٹھہر جائیں، باز آ جائیں، اللہ کی حدوں کو نہ پھلانگیں،
اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، اسی میں عافیت ہے۔ پھر بعض دفعہ جب منگنی کئی سال تک رہتی ہے تو ان فضولیات کے اندر یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ عید کے موقع پہ لازمی ایک دوسرے کو دینا دلانا ہے، گھر میں کچھ بھیجنا بھجوانا ہے، ایک رسم کے طور پہ۔ ایک ہے کہ دونوں فیملیز کا پہلے ہی آپس میں اچھا تعلق تھا، عام روٹین میں پہلے بھی وہ ایک دوسرے سے فیملی کے لوگ ملتے ملاتے تھے، تو وہی روٹین جاری ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ منگنی ہوئی ہے، ہر صورت میں ان کی طرف سے عیدی آنی چاہیے اور ہر صورت میں ہماری طرف سے جانی چاہیے، یہ تو شریعت سازی ہے، یہ تو دین کے اندر نکاح جیسی عبادت کے اندر اپنی طرف سے اضافہ ہے۔ جیسے ہم حساس ہیں اس معاملے میں کہ دین سمجھتے ہوئے کسی چیز کو ایجاد کیا جائے تو وہ بدعت ہے، اور ایسے ہی ایسی چیز کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے لازمی نہیں قرار دی اس کو فرض کر لیا جائے، لازمی کر لیا جائے اور نہ کرنے والے کو تانے دیے جائیں، تو وہ بھی ایک رسم کا اضافہ ہے دین کے اندر۔